بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یتیم خانے کا انچارج اس بچے کی چھوٹی سی غلطی پر اسے ڈنڈے سے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ بچہ چیخیں مار مار کر معافیا مانگ رہا تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ سنگ دل انسان تھا۔ ننھے بچے پر بالکل بھی رحم نہ آیا۔ لگاتار ڈنڈے مار مار کر اس کا پورا وجود نیلو نیل کرتا گیا۔ یتیم خانے میں موجود سارے بچے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ منظر انہیں ڈرانے کے لیے ہی تو دکھایا جا رہا تھا، تاکہ آئندہ کوئی بھی بچہ ایسی غلطی نہ کرے جو اس چھوٹے سے بچے نے کی تھی۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی، لیکن میرا ننھا سا ذہن کسی 20 سال کے نوجوان کی طرح سوچتا تھا۔ میں اس بچے کا درد اپنے جسم پر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یتیم خانے میں رہتے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن آج تک میں اس ماحول کو قبول نہ کر سکا تھا۔ میرا دماغ بری طرح باغی ہو رہا تھا۔ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ رات کو میں پٹنے والے بچے ریحان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ پوری رات اپنے زخموں کی وجہ سے سو ہی نہ پایا۔ درد سے چور ہو کر جب نیند میں کراہتا تو میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا کہ ان قریب تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا، جس میں ریحان، میں، مزمل اور لائبہ شامل تھے۔ لائبہ کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی، لیکن اس کی معصومیت کی وجہ سے میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ ہم چاروں ہی اپنی اپنی زندگی کی مجبوریوں کی وجہ سے ہی اس یتیم خانے میں آئے تھے۔ میں، جس کا نام سفیان تھا، امی ابو کے مرنے کے بعد چاچا کے پاس رہتا تھا، لیکن چاچی کو میرا وجود گوارا نہ تھا۔ میرے حصے کی جائیداد پر چاچا قبضہ کر چکا تھا۔ پھر جیسے ہی میں بڑا ہونے لگا تو چاچی نے میرے چاچو کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ جب یہ جوان ہوگا تو اپنا سب کچھ تم سے چھین لے گا۔ تم بچہ نہیں، ایک آستین میں سانپ پال رہے ہو۔ انہوں نے چاچو کو بھڑکا بھڑکا کر اتنا تنگ کیا کہ وہ مجھے یتیم خانے میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میں اس وقت صرف 6 سال کا تھا۔ بار بار چاچا سے سوال کرتا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں، لیکن وہ خاموش تھا۔ میں نے دیکھا اس نے یتیم خانے کے انچارج کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گڈی تھمائی تھی۔ پھر اس نے ایک فائل پر کی اور مجھے یتیم خانے میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد کبھی میں نے زندگی میں چاچا کو نہ دیکھا تھا۔ اب میں 11 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس یتیم خانے کا ماحول انتہائی خراب تھا، جبکہ بچوں سے تو وہ کام لیے جاتے تھے جو بڑے نوجوان مرد بھی نہ کر سکتے تھے۔ پورا دن محنت مشقت کے بعد پھر کہیں جا کر انہیں روٹی ملتی تھی۔ میرے ساتھ کئی بچے اس یتیم خانے میں موجود تھے، کوئی تو ننھے ننھے بالکل ہی چھوٹے تھے۔ لائبہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ وہ جب آئی تو مجھے بالکل ایک ننھی پری کی طرح لگتی۔ میں سوچتا کہ کوئی میری بہن ہوتی تو وہ بالکل اس جیسی ہی ہوتی۔ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو بالکل ہی چھوٹی سی تھی۔ پھر میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، اس سے حصے کا کام میں کر دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ننھی سی جان اتنی محنت کرے۔ میں نے اسے اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا۔ یتیم خانے والے لوگ بہت چالاک تھے۔ جب بھی کوئی بڑا امیر آدمی یہاں کا ماحول دیکھنے آتا تو وہ تمام بچوں کو عمدہ ملبوسات پہنا کر تیار کر دیتے، اور سختی سے ہدایات کی جاتی کہ اگر کوئی بھی تم سے سوال جواب کرے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں بہت آرام سے رہتے ہیں، یتیم خانے میں ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں، یہاں کھانے کے لیے بہت لذیذ کھانا دیا جاتا ہے۔ مجھے اس طرح کے جھوٹ بولنے سے سخت نفرت تھی۔ میں سوچتا کہ یہ آنے والے امیر لوگوں سے لاکھوں روپے کے چیک وصول کر لیتے ہیں، لیکن بدلے میں ہم سے وہ کام کرواتے ہیں جو ہمارا ننھا وجود کرنے کے قابل نہیں، حالانکہ یہ تو ہمارے لکھنے پڑھنے کی عمر تھی۔ پھر بھی وہ لوگ بہت بے رحم تھے۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میرا کام بھی سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے خود پر تو اتنا ترس نہ آتا تھا، لیکن جب خود سے چھوٹے بچوں پر اتنا ظلم ہوتے دیکھتا تو میرے دل میں یتیم خانے کے خلاف نفرت اور بغاوت ہو جاتی۔ لائبہ نے ایک دن چائے گرا کر فرش گندا کر ڈالا تو یتیم خانے کی انچارج عورت نے اسے تھپڑوں سے لال کر ڈالا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو جان بوجھ کر پیچھے سے اسے دھکا دے دیا۔ وہ نیچے گرتی چلی گئی، اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ مجھے کوسنے بد دعائیں دینے لگی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر مجھے 3 دن تک بھوکا رکھا گیا۔ لائبہ کے لیے میں یہ کرنے کو تیار تھا، لیکن آخر اس نے جرأت کیسے کی تھی کہ وہ میری منہ بولی بہن کو تھپڑ مار دیتی۔ پھر ایک دن ریحان روتے ہوئے کہنے لگا،
مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہم اس جہنم سے نکل پائیں گے۔ اگر ہم جوان بھی ہو گئے تب بھی ان کے غلام بن کر رہیں گے، کیونکہ ہمارا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے غلط کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی نہیں، ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی ہمت کرو تو باہر نکل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے انہیں جو کہا تھا اسے سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ریحان کہنے لگا ایسا کرنا تو اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، یتیم خانے والے ہمیں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ تو پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ انہیں جب معلوم ہوگا تب تو ہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو کوئی ایسا قدم ہمیں اٹھانا ہی ہوگا۔ لائبہ بہت چھوٹی اور سب سے معصوم تھی، جبکہ میں 11 سال کا، ریحان اور سفیان بھی تقریباً میرے ہی ہم عمر تھے۔ پھر سفیان سنجیدگی سے کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ پھر میں نے ہاتھ آگے کیا اور ان سے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ضرور بدلیں گے اور ہمیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ دراصل میں نے ان سے جو کچھ کہا تھا وہ کرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ یہ سارا پلان بنانے والا میں تھا۔ اپنے دوستوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یتیم خانے سے بھاگ جائیں گے۔ وہ تینوں ڈرے ہوئے تھے لیکن میرا دل مضبوط تھا۔ میں انہیں حوصلہ اور تسلی دینے لگا کہ جب ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو ہم چاروں کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ریحان کہنے لگا تم سوچو کہ اگر ہم پکڑے جائیں تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے۔ میں اپنے دل میں نا امیدی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اچھا سوچ کر کل رات ہوتے ہی ہم چاروں یہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ پھر اگلی رات جب چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، یتیم خانے کے بڑے سے گیٹ پر چوکیدار بیٹھا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ یوں تو یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر چوکیدار جاگا ہوا ہوگا تو میں اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دوں گا اور پھر بآسانی ہم گیٹ سے فرار ہو جائیں گے۔ لیکن جب گیٹ کے قریب آیا تو وہ موجود ہی نہیں تھا۔ شاید یہ ہماری خوش نصیبی ہی تھی یا پھر اللہ ہماری مدد کر رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے پہلے میں نے اپنے تینوں دوستوں کو باہر نکالا، اس کے بعد چپکے سے میں بھی باہر نکل آیا تھا۔ کسی بچے نے بھی آج تک ہمت نہ کی تھی کہ وہ یہاں سے نکل کر فرار ہو جائے۔ یہاں سے بھاگنے والا میں پہلا بچہ تھا۔ ہم رات کی تاریکی میں بھاگے تھے، چاروں طرف خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر بھاگتے بھاگتے ہم اتنی دور نکل آئے کہ وہ یتیم خانے والے ہماری پرچھائی بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ ہم چاروں کی حالت بری ہو گئی تھی، ننھی سی جانیں تھیں، اتنی دور پیدل چل کر ویسے ہی حالت خراب تھی۔ پھر لائبہ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے ہم اس جنگل سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکیں گے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ آس پاس پھیلا خوفناک سناٹا اور جنگل میں عجیب سی ویرانی اور تنہائی کا راج تھا۔ میں انہیں چلاتے ہوئے کہنے لگا ہم رات کو یہاں نہیں رک سکتے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے، اسی لیے ہمت کرو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ وہ چاروں میرے کہنے پر دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ کیا، چلتے چلتے اتنے گھنٹے ہو گئے لیکن جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب لائبہ کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی، کیونکہ ہم تینوں تو پھر بھی بڑی عمر کے لڑکے تھے، لیکن وہ ننھی سی جان زیادہ پیدل نہیں چل سکتی تھی۔ پھر میں نے اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ میں خود بھی ابھی چھوٹا ہی تھا، لیکن وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ پھر چلتے چلتے آخر کار ہمیں ایک امید نظر آئی تھی، جب میں نے سامنے ایک گھر میں روشنی جلتی ہوئی دیکھی۔ سفیان اور ریحان نے بھی روشنی دیکھ لی تھی۔ لائبہ کہنے لگی وہ دیکھو، وہاں شاید کوئی گھر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمیں بھگا دیں، آخر کو ہم یتیم خانے کے بچے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش تھا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں تو ایک ترتیب سے گھر ہی گھر بنے ہوئے تھے اور سارے ہی گھروں میں ننھی لالٹین روشن تھی، لیکن یہ کوئی بستی معلوم ہوتی تھی کیونکہ دور دور تک گھر ہی گھر تھے۔ اچانک ہی لذیذ پکوانوں کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی۔ لائبہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے شاید بھوک نے ستایا تھا۔ تھوڑی دور آگے ہی گئے تھے کہ اچانک ہمیں چھپنا پڑا، کیونکہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو جمع ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شاید ان کی کوئی تقریب تھی جس کی وجہ سے یہ ساری بستی کے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع تھے۔ ہم سب جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ لائبہ مجھے بار بار کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ میں بری طرح گھبرا رہا تھا،
कहीं ये बस्ती के लोग दोबारा हमें उस यतीम खाने में न छोड़ आए। यही सोचकर मैं खौफजदा था। अभी वहां से उठने का सोच ही रहा था, अचानक से कोई सर पर आकर खड़ा हुआ। मैं मुड़ गया तो चीख निकलते निकलते रह गई। वो एक डरावनी शक्ल वाला आदमी था जो मुझे घूरते हुए कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम चारों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर उसके सामने मौजूद थे। वो किसी लंबे देव की तरह नजर आ रहा था, जबकि हम नन्हे नन्हे बोने लग रहे थे। फिर मैं गड़बड़ाते हुए कहने लगा, हम बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, बहुत दूर से भागते यहाँ पर आए हैं, हमें खाना चाहिए। वो पुरस्कार लहजे में कहने लगा, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? खाना तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब खाना खा लोगे तो यहीं के होकर रह जाओगे, फिर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्या तुम हमारी इस बस्ती में रहना चाहते हो? वो अजीबोगरीब से सवालात कर रहा था। हमारे पास तो वैसे ही रहने को ठिकाना नहीं था, अगर यहाँ पर रह जाते तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती थी। मैंने फौरन कह दिया, हमें सब काम करने आते हैं, तुम जो भी कहो हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन बस हमें रहने की जगह और खाने के लिए रोटी दे देना। फिर वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर अपने सरदार के पास चलता हूँ, फिर वही तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करेंगे। यहाँ का माहौल अजीबोगरीब था। रात के वक्त दिन का समा लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी जागे हुए थे, जबकि औरतें अजीब से पहनावे पहने अपने अपने मर्दों के साथ खड़ी थीं। वो सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई दुनिया का 8वां अजूबा है। अब वो हम चारों बच्चों को लेकर अपने सरदार के पास जा रहा था। जैसे ही हम सरदार के महल में दाखिल हुए तो हमारी आंखें हैरान रह गईं। वो मोतियों का ताज पहने तख्त पर बैठा था। फिर वो आदमी जो हमें लेकर आया था अपने सरदार से कहने लगा, सरदार, आदमजाद के बच्चे हैं जो गलती से हमारी बस्ती में आ गए, इन्हें मालूम ही नहीं कि हम कौन हैं। वो बड़े पुरस्कार लहजे में बात कर रहा था। हम उनकी शक्ल देखे जा रहे थे कि आखिर ये कौन है जो इतने अजीबोगरीब से लोग हैं। सरदार उस आदमी से कहने लगा, इन्होंने तो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार करवा दिया है, क्योंकि अगर ये बाहर अपनी दुनिया में गए तो किसी को हमारे बारे में बता ही ना दें। बड़ी मुश्किल से तो हमने इस बस्ती को इंसानों की दुनिया के लोगों से छुपा कर रखा हुआ है। फिर वो आदमी डरावने लहजे में कहने लगा, सरदार, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें कैद खाने में डाल देते हैं, वहीं पर रोटी वगैरह खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, ऐसा ना हो कि ये हमें किसी परेशानी में डाल दें। मैं चूँकि सब में बड़ा और समझदार था, कुछ कुछ गुफ्तगू मुझे समझ आ रही थी, इसलिए जैसे ही वो आदमी मुझे लेकर जाने लगा, मैं एकदम सरदार के कदमों में गिर गया और कहने लगा, हमारे साथ ऐसा ना करें, आप जो कुछ कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ही हम एक बड़े कैद खाने से भाग कर आए हैं। अगर आपने दोबारा हमें किसी कैद में डाल दिया तो हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम छोटे हैं, लेकिन ज़िंदगी के बहुत से रूप देख चुके हैं। वो सरदार मेरी बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन इस बात पर भी हैरान हो रहा था कि इतनी नन्ही सी उम्र में मैं इतनी गहरी बातें कैसे कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोग कहाँ से आए हो, वो भी चारों के चारों एक जितनी उम्र के बच्चे। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? मैं उदास हो गया। फिर उसे कहने लगा, माँ बाप होते तो हम घर से भागते ही क्यों सरदार साहब, हम यतीम बच्चे हैं, हम चारों के सर पर माँ बाप का साया नहीं। मैंने देखा सरदार के चेहरे पर हमारे लिए नरम तासुरात थे। फिर मैंने एक एक करके उन्हें हम चारों की कहानी सुना दी कि किस तरह हम बचपन से ही यतीम खाने में रहे और जब जुल्म सितम ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ से फ़रार हो गए। सरदार को हमारी कहानी सुनकर बहुत रहम आया था। फिर वो कहने लगा, क्या तुम चारों जानते हो कि हम कौन हैं और ये बस्ती किसकी है? हम चारों ने ही नफ़ी में सर हिला दिया था। तो वो कहने लगा, हम जिनजाद हैं और ये बस्ती जिन्नात की बस्ती है। क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? देखो, हमें इंसानों को रखने पर एतराज़ नहीं, और तुम जैसे मासूम बच्चों को हम बाहर की दुनिया में जाने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि न जाने आगे चलकर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ इसी बस्ती में रहो। जो काम जिनजात करते हैं वो तुम भी कर सकते हो। यूँ समझ लो कि जिनजात की ताकतें हासिल करके तुम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। हमारे साथ रह रहकर बहुत से ऐसे काम सीख लोगे जो आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएंगे। आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगे। हम चारों की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो भले ही जिन्नात थे, लेकिन इतने डरावने भी न लग रहे थे जितना बचपन में मैंने उनके बारे में सुना था।
और लाइबा को तो वैसे ही भूख ने सताया हुआ था। उसकी उम्र इतनी कम थी कि वो इन सारी बातों को समझ नहीं सकती थी। फिर जैसे ही उन्होंने हमें खाना खिलाया, उस खाने का जायका ऐसा था कि हमने कभी भी ऐसा लजीज खाना देखा ही नहीं था। पेट भरकर खाना खाने के बाद हम पूरी दुनिया से बेखबर होकर सोते रहे और यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हम जंगल में मौजूद थे, जहाँ पर न जिन्नात की बस्ती थी और ना ही वो खुद। हम चारों हैरान परेशान बैठे थे। फिर रेहान कहने लगा, अरे हम रात को तो उस जिनजात के सरदार के महल में सोए थे, तो फिर वो कहाँ चला गया? मैं भी हैरान सा सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, लेकिन भला 4 बच्चे एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते थे? ये सब हकीकत में ही हुआ था और हमारा पेट भी भरा हुआ था, क्योंकि हमने जिन्नात की बस्ती का खाना खाया था। फिर जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे, घूम फिरकर दोबारा उसी जगह पर आ गए। हम हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक ही मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो जिनजात रात को हमारे सामने आया था। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये जिन्नात की बस्ती ही तुम्हारा ठिकाना है। रात होते ही तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। हम चारों दोस्त बहुत परेशान थे, लेकिन मैं समझ गया कि अब हम उनकी इजाज़त से ही इस जगह से बाहर जा सकते हैं। यही सोचकर हम रात का इंतज़ार करने लगे। फिर जैसे ही रात हुई, सारे मंजर वाज़ेह हो गए। अब हम जिन्नात की बस्ती में रहने लगे थे। सरदार ने हमें अपनी महल में जगह दे दी थी। यहाँ आकर हमारी दुनिया बदल गई थी। जिन्नात उन इंसानों से बहुत मेहरबान थे। वो हम पर कोई जुल्म सितम नहीं करते थे। हम जिन्नात की बस्ती में मौजूद एक बाग में जिनजादों के बच्चों के साथ खेलते रहते। फिर एक दिन सरदार ने हम चारों को बुलाया और कहने लगा, आज से तुम चारों अलग अलग रहोगे। उनकी बात सुनकर हम परेशान हो गए। वो कहने लगा, चूंकि तुम जिनजादों के दरमियान रहकर हम जैसे ही बन गए हो, तो हमारे साथ रहकर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ, जवानी में पहुंचकर इंसानों की दुनिया में जाओ, तो वहाँ की परेशानियों का मुकाबला कर सको। इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग जिनजादे के घराने के हवाले करूँगा। तुम जवान होने के बाद इंसानों की दुनिया में एक दूसरे से मिल सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर अभी अगर तुम चारों एक साथ रहे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जिस तरह जिन्नात के बाकी बच्चे मेरे लिए मेरे बच्चों की हैसियत रखते हैं, इसी तरह आज से तुम भी मेरे बच्चे हो। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ मैं पहुँचने नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत से पालूंगा। सरदार हमारे दिल में अपने लिए बहुत मोहब्बत रखता था। ऐसे ही हम भी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। अब हम चारों जुदा होने वाले थे। कई सालों तक साथ रहने के बाद आखिरकार हम बिछड़ गए थे। मुझे लाइबा के बिछड़ने का सबसे ज़्यादा दुख था, क्योंकि उसे मैंने अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया था। और मैं जिनजादी के पास आया। वो बहुत मेहरबान थे। उनके पहले ही 14 बच्चे मौजूद थे, लेकिन मैं सबसे अलग था, क्योंकि मैं एक आदमजात था। मेरी रंगत और मेरी शक्ल उन सब में सबसे अलग। कई दिन तक वो मुझे अपने घर में कबूल ना कर सके, लेकिन जब मेरा डरा सहमा चेहरा और मेरे अंदर की आजिज़ी देखी, तो उन्होंने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अब मैं उनके साथ ही खेलता रहता। वो लोग अलग बस्ती में रहते थे, जबकि मेरे दोस्त और लाइबा वो दूसरी बस्ती में चले गए थे। हम जिन्नात की दुनिया में आकर इंसानों की दुनिया को भूल चुके थे। फिर एक दिन वही जिन्नात जो मुझे अपने घर लेकर आया था, वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इन सब से अलग हो, इसलिए मैं तुमसे आज एक अहम बात कहने वाला हूँ। हर साल हमारे कबीले में जिनजादों के बच्चों का एक बड़ा मुकाबला मुनक़िद किया जाता है। उसमें जिस जिनजात का बच्चा जीत जाता है, उसे सरदारी के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। यूँ हर साल कोई न कोई जिनजात सरदार बन जाता है। मुझे भी सरदार बनने का शौक़ है, लेकिन मेरे आज तक किसी भी बच्चे ने मुकाबला नहीं जीता। न जाने क्या वजह है कि उनके अंदर सीखने का शौक़ ही मौजूद नहीं। मैं पूरे साल उन पर मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला। अब की बार वो मेहनत मैं तुम पर करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए वो इनाम लेकर आओगे? वो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उसका कभी भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था। फिर मैं कहने लगा, मैं दिलो जान से मेहनत करना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने घर पर रखकर मुझे मोहब्बत और चाहत से नवाज दिया। मैं अपनी हिम्मत और कोशिश करके वो इनाम ज़रूर लेकर आऊँगा। अब जिनजात मुझे वो सब सिखाने लगा। वो बहुत मुश्किल काम था। मुकाबला करना इतना आसान भी नहीं था। वो मुझे ताकतें सिखा रहा था कि कौन सा जिन्नात का बच्चा सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
جس کا بچہ طاقتور ہوتا ہے ظاہر ہے وہی جنزاد قبیلے کا سردار بننے کے لائق ہوتا ہے۔ ان سب کو سیکھنے میں مجھے بہت وقت لگنے لگا کیونکہ میں ایک انسان تھا، پہلے سے ہی ان سب چیزوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جانے لگا۔ ایک دن وہ مجھے ایک دور کے جزیرے پر لے گیا جہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر موجود ایک غار دکھایا جس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ وہ بڑھیا ایسے ایسے عملیات سکھاتی تھی کہ جسے جان کر کوئی بھی جنزاد ایک دوسرے سے طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن بڑھیا اس عمل کو سکھانے کی بہت بڑی قیمت وصول کیا کرتی تھی۔ جنزاد نے مجھے بڑھیا کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی، پھر جنزاد سے کہنے لگی، تم اس بچے کو یہ کام کیوں سکھا رہے ہو؟ یہ انسانوں کی دنیا میں جائے گا تو اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھے گا۔ جنزاد کہنے لگا، یہ ابھی بچہ ہے، اس کے ذہن میں ایسی کوئی سوچ نہیں آئے گی، بس تم اسے اتنا طاقتور بنا دو کہ یہ اس سال ہونے والا مقابلہ جیت لے۔ اب میں اس بڑھیا کے ساتھ غار میں رہنے لگا تھا۔ بڑھیا روزانہ مجھ سے کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی، کبھی کوئی جڑی بوٹی تو کبھی کسی قبرستان میں بھیج کر پرانے درختوں کے پتے منگواتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہ ہوتا، جنزاد کے درمیان رہ رہ کر ان جیسا ہی بننے لگا تھا، انسانوں سے ڈر محسوس کرتا نہ ہی جانوروں سے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، یہاں سے دور ایک مزار ہے، وہاں پر ایک درویش جنات بیٹھتا ہے، تم نے اسے میرا پیغام دینا ہے، وہ تمہیں اپنے تھیلے میں سے ایک خاص چیز نکال کر دے گا، لیکن یاد رکھنا تم نے اسے سب کے سامنے یہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ درویش بن کر ایک خاص مقصد سے انسانوں کی دنیا میں گیا ہے۔ یوں میں نے بڑھیا کا کہا ہوا سارا کام کر دکھایا۔ بڑھیا بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو میں تمہیں سکھا رہی ہوں وہ تم ضرور سیکھ جاؤ گے، تم پر کی گئی میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی خوش رہنے لگی اور ہر چیز دل سے سکھانے لگی۔ بڑھیا بھی ایک مہربان جنزادی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سب سے الگ تنہا اس غار میں کیوں رہتی ہے تو وہ اداس ہو کر کہنے لگی کہ میری ایک جوان بیٹی جنزادی تھی جو کسی کے عشق میں پاگل ہو کر اچانک مر گئی۔ اس جنزاد نے اسے دھوکہ دیا تو وہ یہ دکھ نہ سہ سکی، یوں اس کے غم میں مبتلا ہو کر میں پورا قبیلہ چھوڑ کر اس غار میں آ کر تپسیا کرنے لگی۔ دن رات کی تپسیا سے ہی آج بڑے بڑے قبیلے کے جنزاد میرے پاس عملیات کرانے آتے ہیں۔ پھر کئی دن گزر گئے تو جنزاد مجھے لینے آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، پھر کہنے لگا، سردار سے میں نے تمہیں حاصل کر کے بہت اچھا کیا۔ سردار نے پہلے سارے جنزادوں کو جمع کیا تھا، پھر تمہیں اور تمہارے دوستوں کو ایک ایک کر کے سارے جنات کے حوالے کر دیا تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن آج اس فیصلے نے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ میں گھبرا رہا تھا، نہ جانے میں جنزاد کا دیکھا ہوا خواب پورا کر سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں اسے آگے چل کر کسی دوسرے قبیلے کی سرداری ملے گی یا نہیں، لیکن میں اس کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی مقابلے کا دن آیا تو میں حیران رہ گیا۔ اس دن میرے سامنے میرے دوست موجود تھے۔ اس جنزاد کی طرح میرے دوستوں کو بھی دوسرے جنزادوں نے میرے سامنے مقابلے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پھر میں نے سارے جنزادوں کے درمیان نظر دوڑانا شروع کر دی، سوچنے لگا کہ شاید لائبہ بھی مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ پھر جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، سارے جنزاد بچوں کی طرح ہم بھی اپنے سیکھے ہوئے کمالات دکھانے لگے۔ پھر مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا جب میں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ جنزاد کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ بار بار مجھے کہتا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں حیران رہ گیا جب میرے دوستوں نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آج ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ پھر جنزاد نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ ایک آدمزاد ہے، اس لیے آج سے میں اسے اپنی ساری دولت دے کر انسانوں کی دنیا میں بھیج دوں گا، یہ وہاں جا کر عیش کرے گا۔ شاید ایسا ہی کوئی وعدہ جنزاد نے ریحان اور سفیان سے بھی کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے خائف نظر آتے تھے، کیونکہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ میں بری طرح مضطرب ہو گیا، لیکن ان کے لیے دعا کرنے لگا کہ وہ پھر سے ایسے ہی کامیاب ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ جائیں، تاکہ ہم چاروں دوستوں کی طرح مل جل کر رہنے لگیں۔ پھر وہ جنات ایک دوسرے قبیلے کا سردار بن گیا۔ آج وہ مجھے رخصت کر رہا تھا۔
اس نے ڈھیر ساری دولت میرے حوالے کر دی اور کہنے لگا اب تم انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے آزاد ہو، میں نے اتنے سال تک تمہیں اپنے پاس رکھا، اب تم نوجوانی کی دہلیز پر ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے قابل ہو چکے ہو، لیکن جب کبھی بھی زندگی میں میری ضرورت پڑے بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ پھر میں جانے سے پہلے سردار سے کہنے لگا کیا میرے دوست بھی میرے ساتھ جا سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، جس طرح تم نے میرا دل جیتا ہے اس طرح انہیں بھی کسی نہ کسی جنات کا دل جیتنا ہوگا، تبھی جا کر وہ بھی جنات کی بستی سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ اب میں ان تینوں کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا کہ وہ بھی جلد ہی مجھ سے انسانوں کی دنیا میں آ ملے۔ پھر وہاں سے رخصت ہو کر میں ایک شہر میں چلا آیا۔ یہاں انسانوں کی بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ 2 گھڑی کوئی رک کر میرے سوال کا جواب ہی دے دیتا۔ میرے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا بیگ تھا جس میں جنات کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ میں کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کیونکہ 12 سال کا عرصہ میں نے یتیم خانے میں گزارا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ وہ لالچی انچارج اور وہاں کی میڈم میں نہیں بھول پایا تھا جو پیسوں کے پیچھے اتنا مرتے تھے کہ ننھے بچوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اب میں 20 برس کا ہو کر واپس انسانوں کی دنیا میں لوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی اس شہر میں آیا ہر کوئی کھوجتی نظروں سے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ وہ شکل سے پریشان حال نظر آتا تھا، اس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی تھی جیسے وہ کسی بات سے بہت زیادہ نا امید ہو۔ میں یوں ہی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، پھر بہانے سے اس سے بات کرنے لگا۔ اس کی پریشانی کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ آج اس کی دہاڑی نہیں لگی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ گھر میں بیوی بیمار ہے جبکہ 4 بیٹیاں بھی جوان کنواری موجود ہیں۔ گھر کے حالات نہایت ہی خراب ہیں، کرایہ بھی 3-4 مہینے سے نہیں دیا جس کی وجہ سے مالک مکان پریشان کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دولت تھی یا شاید پیسوں کا نہ ہونا، لیکن جو اس وقت میرے پاس موجود تھی وہ دولت خزانے کی صورت میں اس کے پاس ہی لے کر کھڑا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس میں سے تھوڑی سی دولت اس بزرگ کو دے دوں تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، شاید وہ خوشی سے پاگل ہی ہو جائے۔ میں یہی سوچ کر مسکرا دیا تھا، لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک وہ مجھ سے پوچھنے لگا تم اس شہر میں اجنبی نظر آتے ہو، کس کے گھر آئے ہو بیٹا؟ ان کا مہربان اور شفقت بھرا لہجہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں انہیں کہنے لگا میں تو ایک یتیم انسان ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، بس کسی رشتہ دار کے گھر رہتا تھا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اس لیے اس شہر میں آیا ہوں۔ بزرگ کہنے لگا یہاں پر بہت سے ظالم لوگ بھی رہتے ہیں جو کسی بھی نئے اور اجنبی بندے کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اگر تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تو تم آج رات میرے گھر پر رہ کر گزار لو، کیونکہ ابھی شام ہونے والی ہے، رات ہوتے ہی تمہیں یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر سڑک پر یوں ہی پھرتے رہے تو پولیس یا کوئی چور ڈاکو ٹکرا جائے گا۔ میں سوچنے لگا کہ اچھا ہے اس بزرگ کے گھر چلا جاتا ہوں، اس بہانے ان کی تھوڑی سی مدد بھی کر دوں گا۔ اب بزرگ نے مجھے ایک بیٹھک میں بٹھا دیا تھا اور خود دوسرے راستے سے اندر کی طرف چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا تو اچانک ایک غصے بھری آواز آئی تھی جو یقیناً اس کی بیوی کی تھی، جو غصے سے کہہ رہی تھی کہ بچوں نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا اور تم ہو کہ اس بات کا احساس ہی نہیں کر رہے، آج پھر منہ اٹھا کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ مجھے یہ بات سن کر افسوس ہوا، حالانکہ اس بزرگ کی آنکھوں کے آنسو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ 2 دن سے بھوکے ہیں، پتہ نہیں آس پاس رہنے والے کیسے ظالم لوگ ہیں جو کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھ سکتے۔ ان سے اچھے تو وہی مہربان جنات تھے جنہوں نے اتنے سال تک 4 یتیم بچوں کی پرورش کی تھی، انہیں پال پوس کر جوان کیا تھا، اور جب میں نے انہیں اتنی سی خوشی دی تو انہوں نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کر کے مجھے واپس اپنی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ پھر میں نے اس کمرے میں اپنا بیگ چھپایا، اس میں سے تھوڑا سا خزانہ نکالا اور لے کر شہر میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اچھے داموں بک جائے گا کیونکہ اسے خریدنے والے دنیا میں بہت لوگ تھے۔ پھر جب میں واپس آیا تو میرے پاس اچھی خاصی تعداد میں پیسے تھے، میں نے ڈھیر سارا کھانا خریدا اور ساتھ ہی پھل فروٹ بھی لے لیے۔ میں آج ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی اور اس سارے سامان کو لے کر اندر چلا گیا۔
उस बुजुर्ग की बेटियां अपने घर में अजनबी को देखकर इधर उधर हो गई थी, लेकिन बीवी तो सामने ही खड़ी थी। वो हैरान परेशान मुझे देख रही थी। फिर बुजुर्ग कहने लगा, देखो तुम इसी को कोस रही थी ना कि मैं इसे अपने साथ क्यों लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ उसने ये सब तुम्हारे मुंह से नहीं सुना, वरना उसके दिल पर क्या गुजरती। फिर मैं बुजुर्ग से कहने लगा, आप फिक्र मत करें, जब गरीबी होती है तो इंसान को गुस्सा खुद ब खुद आ जाता है। आप लोग खाना खाएं और मुझे भी निकाल कर दें। वो औरत झोलियां फैलाकर मुझे दुआएं देने लगी। अब मैंने उनके साथ ही खाना खाया। थोड़ी ही देर में वो औरत कहने लगी, बेटा तुम इसी घर में हमारे साथ रहो। मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ 4 बेटियां ही हैं। आज से मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया और फिर मैं उनके घर ही रहने लगा। चंद दिन बाद ही उनके हालात बदल गए थे। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों की वजह से परेशान थे, जिनकी शादियां कहीं भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हालात बदले, उनकी बेटियों का एक से एक रिश्ता आने लगा। बड़े बड़े अमीर लोगों के घर से उनकी बेटियों के रिश्ते आने लगे तो वो दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। वो ये समझ रहे थे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। हालांकि मैं जानता था कि इंसान किस कदर लालची होता है। ये सब तो दौलत की वजह से हुआ था। जैसे ही दौलत उस बुजुर्ग के घर में आई, लोगों ने भी उनसे राब्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। अब घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी। उनकी 4 बेटियों की एक साथ शादी थी। मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये काया कैसे पलट गई। आखिर इन बुजुर्ग के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। फिर एक रात में सोया तो मुझे अजीब सा ख्वाब नजर आया, जैसे कोई लड़की बहुत बुरी तरह परेशान हालत में भाग रही हो और उसके पीछे अजीब से दरिंदा नुमा इंसान पड़े थे। वो मुझसे मदद की भीख मांग रही थी। मैं ये ख्वाब देखते ही चौंक कर उठ गया। ये ख्वाब मुझे यूं ही नहीं आया था। जरूर किसी को मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन वो कौन हो सकती है, यही सोचकर मैं परेशान हो गया था। ख्वाब में जो जंगल नजर आ रहा था वो तो बहुत सालों पुराना जंगल था, जिसमें मैं कभी बचपन में गया था। अब मैं यही सोचकर परेशान था कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। फिर यूं ही चहलकदमी करते मैं उस जंगल के करीब पहुंच गया। आगे ही आगे बढ़ता मुझे मालूम ही ना हुआ कि मैं कहाँ और कितनी आगे तक आ गया हूँ। अचानक ही एक जगह पर रुका, जैसे झाड़ियों में कोई सरसराहट सी हुई थी। वो सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की थी जो मुझसे छुपी बैठी थी। मैं उसके करीब गया तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। कौन हो तुम? मैं हैरानी से उससे पूछने लगा। वो पूरी तरह घबराई हुई लग रही थी। फिर कहने लगी, मुझे किसी ने कैद कर लिया था, मैं यहाँ छुपी हुई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। मैं हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोला तो वो कहने लगी, वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो हर किसी को नजर नहीं आते हैं। मैंने गौर से उसे देखा। फिर कहने लगा, कहीं वो जिन्नात तो नहीं? लड़की अब हैरान होकर मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? मैं चारों तरफ देखते हुए उसे कहने लगा, क्योंकि कई साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर एक जिन्नात की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत मेहरबान जिन्नात थे, किसी को भी सताया नहीं करते थे। फिर वो लड़की रोती हुई कहने लगी, तुम यकीनन मुझे जानते होगे, मेरा नाम लाइबा है। वो नन्ही सी लाइबा इतनी बड़ी होकर मेरे सामने खड़ी थी, मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर मैं उसे कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आई? अभी तक तुम्हें जिनजादों ने आज़ाद नहीं किया था? उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर कहने लगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से उस कबीले से भाग कर आई हूँ, क्योंकि हम चारों अलग अलग हो गए थे। मैं जिस जिन्नात सरदार के हाथ लगी वो इंतहाई जालिम और सरकश था। वो बदफितरत नीयत का मालिक था। आदमजादी को देखकर उसकी नीयत पिघल गई थी। वो बार बार मुझे डराकर कहता कि जैसे ही तुम जवान होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं इसी बात पर खौफजदा रहती थी। तुम सब ने वहाँ का माहौल कबूल कर लिया था, लेकिन मैं छोटी होने की वजह से वहाँ रह ही ना सकी। बार बार उनसे इल्तजा करती कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन सरदार ने इर्द गिर्द सख्ती से पहरे लगा रखे थे। दूसरी तरफ सरदार की बीवी जिनजादी को ये मालूम हुआ कि जैसे ही मैं जवान होंगी तो उसका शौहर मुझसे शादी कर लेगा। इस वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी, और जिस तरह यतीम खाने में जुल्म और ज्यादती होती थी, एक बार फिर से मैं उनके जुल्म का निशाना बनने लगी। वो कैद खाने में एक खूंखार जिनजादे को भेजकर मुझे डरा डरा कर मारने की कोशिश करता रहता। मैं उसके कैद खाने में पलकर कब जवान हुई पता ही न चला, और मैं बड़ी हो गई। एक दिन सरदार ने मुझे कैद खाने से आज़ाद कर दिया और मुझसे शादी की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
نہ تو مجھے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور نہ ہی جنات کی دنیا کا کچھ پتا تھا، کیونکہ یتیم خانے کی قید سے نکل کر میں سیدھی اس سردار کے قید خانے کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر شادی سے ایک دن پہلے اس کی بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم آج رات یہاں سے نہ گئی تو انجام تمہارا بہت برا ہوگا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے مجھے وہاں سے بھگانے میں مدد کی تھی، لیکن مجھے تو باہر کی دنیا کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس سے آگے نکلنے کا راستہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ میں تو انسانوں کو دیکھ کر بھی ڈرنے لگی تھی، کیونکہ اتنے سالوں سے نہ انسانوں کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی جنات کا۔ ابھی تمہیں دیکھا تو اسی لیے ڈر کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ لائبہ کی زندگی تو بہت ہی بری گزری تھی، لیکن اب میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً اس کے بارے میں ہی تھے، وہ جو اتنی پریشانی والی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر راستے میں ہی میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح میں کامیاب ہو کر اور سردار کے دل میں جگہ بنا کر وہاں سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں آ گیا تھا، اور یہاں آ کر بھی سردار کے دیے ہوئے خزانے سے میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ اب تمہاری دھوم دھام سے میں اپنے ہاتھوں سے شادی کروں گا تاکہ تم دوسروں کی زندگی میں جا کر خوشیاں بکھیر دو۔ وہ اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں سمجھتی، کیونکہ اتنے سالوں سے قید خانے میں رہنے کی وجہ سے میرا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ اب میں اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ بزرگ اور اس کی بیوی، جسے میں ابا اور اماں کہتا تھا، میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے بھی اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب لائبہ کو نہ صرف ماں باپ کا پیار مل گیا تھا، بلکہ میرے ہوتے ہوئے بھائی کے پیار کی بھی اس کے لیے کوئی کمی نہ تھی۔ وہ دوبارہ سے صحت کی طرف لوٹ رہی تھی۔ پھر ایک دن کہنے لگی کہ میں دنیا کے یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنانا چاہتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی دوسرے بچوں کی نہ گزرے۔ انہیں بھی اپنی خوشیوں پر ویسا ہی حق حاصل ہے جیسا وہ سوچتے ہیں۔ نہ جانے دنیا کے کتنے ہی بچے ہیں جو گھٹ گھٹ کر زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنی موت ہر روز مرتے ہیں۔ پھر جن ذات کی دی ہوئی دولت سے میں نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنوا دیا اور اس میں بیوہ اور لاوارث لڑکیوں اور یتیم بچوں کو رکھنا شروع کر دیا۔ لائبہ نے اپنے ماضی کو بھلا دیا۔ وہ یتیم خانے میں ننھے اور لاوارث بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی اور ان میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگی۔ میں بھی ان سوچوں کو ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا، ان تلخ یادوں کو دل سے نکال نہیں سکا تھا۔ جتنا عرصہ میں یتیم خانے میں رہا، میں نے کئی ظلم ہوتے دیکھے تھے، اس لیے ان یادوں کو بھلانا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں شہر سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب میں نے ایک درخت کے نیچے 4 بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ننھے ننھے بچے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا، پھر ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں، ہم اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے، کوئی ہمیں کھانا دینے کو بھی تیار نہیں، ہمارا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ میں نے ان چاروں کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانا بھی۔ یہ کہہ کر میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ پھر وہ چاروں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ لیکن ایک دن یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے شکایت کی کہ وہ چاروں بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی آدھی رات کو اٹھ کر دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں تو کبھی گلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے باقی بچوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ میں ان کی حرکتوں پر حیران رہ گیا، وہ اتنے شرارتی تو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں درخت کی شاخوں سے جھولتے دیکھا۔ الٹے لٹک کر وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے اور بس چاروں آپس میں ہی خوش رہا کرتے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آئے تھے۔ بہت بچپن میں جب میں جنات کی بستی میں رہا کرتا تھا، ان کے بچے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے۔ وہ عجیب و غریب سے سفید آنکھوں والے بچے انسانوں جیسے نہیں دکھتے تھے۔ مجھے یہ بات جاننی ہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ان چاروں کو ایک خالی کمرے میں بلایا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے۔ تو وہ اشارہ کر کر کے جس طرح بول رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ انسان کے بچے نہیں تھے بلکہ جن ذات کے بچے تھے۔ ان کے ماں باپ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ پھر میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پہلے درختوں پر رہا کرتے تھے، ہماری ماں جن زادی بہت اچھی تھی، لیکن ایک دن ہم سو کر اٹھے تو وہ ہمیں نظر نہ آئی۔ ہم رات تک انتظار کرتے رہے، بھوکے تھے اسی لیے درخت سے نیچے اترے اور انسانوں کی دنیا میں آ گئے، لیکن کسی نے بھی ہمیں کھانا نہ دیا۔ جس سے بھی کھانا مانگتے تو انہیں ہم دکھائی ہی نہیں دیتے تھے، نہ ہی ہماری آواز سنائی دیتی تھی۔
لیکن آپ وہ پہلے مہربان شخص تھے جنہوں نے ہماری پکار سنی اور پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تھا۔ ان کی کہانی حیران کن تھی۔ مجھے بھی احساس ہوا شاید اتنے سال تک جنات کے درمیان رہا تھا، ان کی کچھ طاقتیں میرے اندر بھی موجود تھیں، وہ صرف مجھے ہی کیوں نظر آئے تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر میں نے انہیں یتیم خانے میں ایک خاص کمرہ بنوا دیا۔ وہ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، میں روزانہ انہیں دیکھنے اور ان سے حال چال پوچھنے آج بھی اس کمرے میں جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح جنات نے کبھی مجھے یتیم سمجھ کر اپنی بستی میں جگہ دی تھی، آج ان کے بچوں کو بھی میں اتنے ہی اچھے طریقے سے پالوں گا۔ یتیم خانے میں رہنے والے دوسرے بچے انہیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پرورش کرنے والا میں ہوں، میں نے انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ اتنی دولت پانے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکا تھا۔ آج بھی کہیں مجبور انسان یا کسی بچے کو کھڑا دیکھتا ہوں تو میں فوراً ہی اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ شاید یہ سب نیک جنات کے پاس رہنے کا نتیجہ تھا، ورنہ جس طرح لائبہ ایک بدفطرت جنات کے ہاتھ لگ گئی تھی، ایسے ہی میری زندگی بھی بدل سکتی تھی۔ لیکن شاید میری قسمت اس سے الگ تھی۔ زندگی میں ہر کسی کے ساتھ بڑے عجیب غریب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن میری تو پوری زندگی کی کہانی ہی ایک معمہ تھی۔ اپنے ارد گرد کسی یتیم کو دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، یقین کریں آپ کے دل کو بھی تسکین اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔